جبکہ آپ لسٹ لکھیں، جا کے گوگل میں لکھیں کہ FDA نے جن دواؤں کو بین کیا، پہلے اوکے دیا ہے پھر بین کیا ہے، ان کی لسٹ دیکھیں، اس کی لسٹ جو ہے 100 سے بہت زیادہ 150 200 تک بھی پہنچ سکتی ہے. ایک لمبی لسٹ ہے دواؤں کی. 30 سال تک لوگوں نے وہ دوائیں کھائیں اور 30 سال تک ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے. ہاں، اور ان کمپنیوں نے کروڑ ڈالر کمائے، بلین ڈالر کمائے. ہاں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ دوائی نقصان ہے. حالانکہ FDA رشوت لیتی ہے. BBC نے، CNN نے یہ بھی رپورٹ دی ہے. اب آپ دیکھیے، چاہے وہ 40 سال پڑھیں، فائدہ کیا ہے؟ دوائی جو دے رہے ہیں وہ زہر دے رہے ہیں. وہ مثلا انہوں نے اناٹومی پڑھ لی، بایو کیمسٹری پڑھ لی، لیکن اصل تو دوائی ہے نا. جو دوائی ہے اسے پتہ بھی ہے. مثلا یہ آپ دیکھیے کولیسٹرول کم کرنے کی جو دوائی ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے. اب اس میں یہ WHO کی یہ ساری گیم ہے، خیانت ہے. اس میں صرف 3 آدمیوں نے ریسرچ کی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہزاروں نے ریسرچ کی ہوگی. امریکہ ایک تو ہمارے ذہن غلام ہے، وہ کہتے ہیں وہ بہت پڑھے ہوئے ہیں، یہ ہماری حالت ہے. وہ 3 آدمیوں نے ریسرچ کیا، اس میں سے ایک نے کہا تھا کہ بھائی اس میں کینسر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب WHO والوں نے، انہوں نے سب میں نے کمپنی نے مل کر اس کو رشوت بھی دی اور اس کو نوبل پرائز دیا کہ یہ تم اپنی کتاب سے نکال دو. اب یہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. پہلے اس نے کہا تھا کہ کولیسٹرول کی دوا سے کیا ہوتا ہے، یہ جناب اس سے کینسر ہوتا ہے. اس کے بعد جب اس کو نوبل پرائز ملا تو اس نے نکال دیا. فرمائی. اور اس وقت بڑی خیانت ہے. آپ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ مریض ہمیشہ مریض رہے. حالانکہ کولیسٹرول کی کتنی دوائیں، کولیسٹرول آپ سنا کے پتے کھائیں، سنا مکی کھائیں ختم ہو جائے گا. ٹی ایک ہے، اس سے ختم ہو جائے. ہزاروں چیزیں ہیں جس سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن امریکہ کی یہ دواؤں کی کمپنیاں $70 بلین کما رہے ہیں. وہ بھی غریب ملکوں سے. صرف 40 بلین تو انڈیا سے کما رہے ہیں. بتائیے، 40 بلین غریب ملک جو بیچارے سڑکوں پہ رہتے ہیں، یہی کولیسٹرول کم کرنے والی دوا. یعنی اس وقت جو ہم کہتے ہیں کہ امریکہ ہر ملک پہ ظلم کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ہم خود پیسے سے ان کو طاقتور کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ 3 ادارے ہیں جو شیطانی ادارے ہیں، یہ پوری دنیا پہ کنٹرول کی ہیں. ایک WHO اور FDA جو دواؤں کو اوکے دیتا ہے، اور ورلڈ بینک نے جس کو بھی قرض دیا ہے وہ ملک ڈوبا ہے. ہم لندن میں تھے جب وہاں میں جمعہ، تو اس وقت کئی طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے جو دانشجو تھے جیسے کہتے ہیں یونیورسٹی کے، وہ PhD کر رہے تھے. ان میں سے ایک آدمی PhD کر رہا تھا کہ WHO ورلڈ بینک نے جس کو بھی دیا ہے نا پیسہ، وہ ملک ڈوب گیا ہے. اتنے شرائط رکھتے ہیں. اچھا، یہ ملے ہوئے شیطان ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ورلڈ بینک کے پاس پیسہ کس کا ہے؟ وہ اس کے پاس پیسہ یہ دواؤں کی کمپنیوں کا پیسہ، وہ پیسے دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا پر اقتصادی کنٹرول کرتے ہیں. اب یہی کورونا کا مسئلہ دیکھیے. کورونا میں دنیا میں کتنے مریض تھے؟ جب تک ورلڈ بینک نے اعلان نہیں کیا کہ میں $12 بلین دوں گا، جو بھی اس میں مریض ہوگا اس کی مدد کریں گے. پہلے 40,000 لوگ تھے. 40,000. جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی $12 بلین، سنا جو فقیر لوگ ہیں، جو فقیر ہمیشہ گداگر ہیں، کہ بھئی پیسہ ملے، چور لوگ جو ہیں حکمران، فوراً آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا کہ ود ان 1 ویک جو ہے 2 ویک 500,000 لوگ ہو گئے مریض. اب دیکھیے یہ گیم ہے. WHO اور ورلڈ بینک، FDA، یہ تینوں ادارے جو ہے پورے دنیا کو چلا رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں. اگر لوگوں کو شعور آ جائے، وہ پیسے دے کے امریکہ جو فرعون ہے اسے طاقتور بنا رہے ہیں. اور جو بھلی 2 سال ہی پڑھے طب اہل بیت، مگر جو دوائی وہ دے رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر سب تو یہ جو دوائیں دے رہے ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں، مثلا شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے، ہمیشہ پوری زندگی کھانی ہے. کولیسٹرول کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کے ان کے BP کا کوئی علاج نہیں ہے، جو پوری زندگی کھا رہے ہیں. آیا طب اہل بیت میں آپ کے پاس ایسے ایویڈنس ہیں کہ جس کے استعمال سے کچھ ہی مہینوں میں بندے ٹھیک ہو چکے ہوں؟ جی الحمدللہ. خود پاکستان میں جو لوگ ہمارے رابطے میں ہیں، البتہ دیکھیے نا، طب اہل بیت کے 5 پلر ہیں. بار بار کہتے ہیں کہ صرف میڈیسن نہیں ہے، اس کے 5 پلر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ الہی علم ہے. اس کے ساتھ پرہیز بھی بہت زیادہ ہے، پرہیز بھی ہے، اور اس کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے. کسی میڈیسن میں دعا نہیں ہوتی، اس میں دعا بھی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا نسخہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ 100 مرتبہ صلوات، 70 مرتبہ سورہ الحمد، 70 مرتبہ 4 کل اور آیت الکرسی، پھر 100 مرتبہ صلوات زمزم کے پانی پہ، یعنی دعا بھی ہے. اور پھر اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا، کہ شافی تو خدا ہے، کسی کا رد مظالم، کسی کا مال کھایا ہوا ہے، تو وہ رد مظالم بھی واپس کرو. اور 5واں پلر توبہ ہے، استغفار ہے. آپ استغفار بھی کریں، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. دنیا آخرت ہے. یعنی طب اسلامی میں یہ نہیں ہے کہ بھئی بندہ ٹھیک ہو جائے، اس کی دنیا بھی بنانی ہے، اس کی آخرت بھی بنانی ہے. تو اگر 5 پلر پہ عمل
استعمال کریں گے یا سائٹ پر موجود ہے آیت اللہ تبریزیان کی سائٹ پہ موجود ہے، جو ٹیلی گرام پر ان کی سائٹ ہے، اور جو کلپیں ہمارے پاس آ چکی ہیں ابھی تک، ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں جن لوگوں نے شفا پائی ہے۔ دیکھیے اصل میں وہی ہے کہ یہ 5 چیزوں کا عمل کرنا ہے۔ ابھی یہ 6 مہینے پہلے میں لندن برمنگھم میں تھا تو ایک مریض آیا جس کو وہاں انگلینڈ کے ڈاکٹروں اسپتالوں نے کہا کہ تمہارا علاج نہیں ہے، موت کا انتظار کرو۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، یعنی ہم نے خود دیکھا ہے، یہ تجربہ علم سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے اسلامک دوا دی ان کو؟ ہم نے جو اس کا بیچارے کا 7 کلو پیٹ، اتنا جگر کام نہیں کر رہا، اتنا بڑا تھا، پانی بھر گیا تھا، انہوں نے کبھی پہلے اس کا آپریشن بھی ہو چکا تھا جگر کا، کینسر پھیل چکا ہے، اب تمہاری کوئی طریقہ نہیں موت کا سوا۔ تو ہم نے اس کو امام رضا علیہ السلام کی دوا دی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دوا دی، تو 3 دوا، تو البتہ ہاں وہ بھی دی، مرکب 4 بھی دی۔ تو میں نے کہا 6 مہینے تو لگیں گے، آپ کی بہت پرانی بیماری، دنیا نے تو آپ کو لا علاج کر دیا، اب لوگ انگلینڈ علاج کے لیے جاتے۔ تو یقین جانیے 2 یا 3 ہفتے مشکل، وہ مانچسٹر کا بندہ تھا، میں جب آیا تو دیکھا وہ بالکل سیٹ ہو چکا تھا۔ یعنی یہ ان دواؤں کے معجزات ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ بھائی جو وحی کا علم ہے اس میں شک نہیں ہے۔ البتہ اس میں مشکلات بھی ہیں۔ مشکلات یہ ہے کہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ صحیح ملنی چاہیے، اس کی مدت صحیح ہونی چاہیے، ان کی عمر 1 سال 1.5 سال سے زیادہ نہیں، گرمی میں نہ رہیں، جو مثلا جو فائدہ نہیں دیتے اس کے اسباب یہ ہیں کہ یہ ایکسپائر نہیں۔ اکثر جو جڑی بوٹیاں لی جاتی ہیں، اب دیکھیے جو ہمارے پساری ہیں، یہ ان کے پاس کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی، کوئی ڈیٹ نہیں، اور ہم لوگ آپ لوگوں نہیں سے لیتے ہیں، لہٰذا ان کی سسٹم ہم زمین کا بھی فرق کرتا ہے صاحب کہ وہ ایک مثلا سنا مکی بنگلہ دیش کی جو ہے وہ زیادہ اثر۔ اب دیکھیے یہ میں نے خود تجربہ کیا، جو سنا مکی کے لیے کہ 1 دن کھائیں پھر 2 دن تک نہ کھائیں، جب ہم نے وہاں بنگلہ دیش کی استعمال کی تو بالکل 2 دن وہی سلسلہ رہا کہ پیٹ صاف ہوتا رہا، لیکن یہاں لیتے ہیں تو 1 ہی دن کام کرتی ہے۔ تو یہ سب ہے، اب انشاءاللہ طب اہل بیت والوں کو پوری دنیا کو نجات دلانا ہے کینسر سے، خطرناک بیماریوں سے اور $1 ملین کے نقصان سے، اس کے لیے بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی اس میں کام کر رہے ہیں لالچ کو ختم کریں، کیونکہ ہم خدمت کے لیے آئے ہیں۔ جب لالچ ختم ہوگی تبھی کام ہوگا۔ اگر ہم لالچ میں رہیں گے پیسے کمانے کے چکر پہ، ان میں ہمیں کوئی فرق نہیں۔ ہم خدمت کریں، لالچ ختم کر، ٹھیک ہے جو بھی کم نفع رکھیں تاکہ لوگوں کو فائدہ زیادہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے بس ہم زمینداروں سے جڑی بوٹیاں لیں، یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ ابھی تک سسٹم نہیں بنا انڈیا پاکستان میں، ہم لوگوں سے کہا بھی ہے، انشاءاللہ جو ویڈیو سن بھی رہے ہیں کہ اس بزنس میں لوگ آئیں، بہت بڑا بزنس ہے یہ، $1 بلین کا بزنس ہے جس میں مومنین کا فائدہ ہوگا، اور وہ پیسہ جو امریکہ شیطان اکبر کو جا رہا ہے وہ پیسہ مومنین کو ملے گا۔ مگر اس فیلڈ میں لوگ آئے ہیں جو زمیندار ہیں، جن کے پاس زمین ہے، یہ جڑی بوٹیاں اگائیں، کیونکہ کوئی جڑی بوٹی افریقہ میں ہوتی ہے، کوئی انڈیا میں ہوتی ہے، کوئی مصر میں ہوتی ہے، اس کی فارمنگ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پرانی جڑی بوٹیاں پھر وہ نسخہ تو کام نہیں کرے گا۔ اس میں سب سے بڑی اس وقت مشکل یہ ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ ہر آدمی نے ابھی وہ بنانا بھی شروع کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ جب تک پورا کورس نہ کر لے، دیکھیں 3 4 کیا 8 10 چیزیں بالکل ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، جب تک شناخت نہ ہو تب تک یہ بہت مشکل ہے۔ اور جو ایک سستی ہوتی ہے وہ یہ نقلی اصلی بھی بازار میں ہے، وہ نقلی اگر آپ لیں گے شناخت نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں میں ضروری ہے کہ ہم نے تو کہا بھی ہے کہ یونیورسٹی میں آ کے پڑھیں، آن لائن پڑھیں، تو اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کے پاس علم ہوگا، ڈگری بھی ہوگی، پوری دنیا میں آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور صحیح نسخہ بنا کے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی امام کاظم کی ایک دوا بنائی جو اس کورونا سے لڑنے کے لیے ہم نے مومنین کو فری میں پورے پاکستان میں، انڈیا میں، ایران میں، طلاب کو سب کو ہم نے فری میں دی، اسی مکتب کے طرف سے، مکتب مدرسہ ثقلین کی طرف سے۔ تو یہ اس کے اندر 3 چیزیں ڈلتی ہیں۔ تو ایک چیز ہے اس کے اندر مستقی۔ اب مستقی کا ایران کے اندر قبلہ میں جب معلوم کرنے گیا تو پتہ چلا کہ ایک مل رہی ہے مستقی 1 لاکھ کی 1 کلو، اور ایک مل رہی تھی 1 ملین کی 10 لاکھ کی، ایک 10 لاکھ کی مستقی۔ ظاہر ہے اب جب دوا کے اندر وہ اصلی چیز نہیں ڈالی جائے گی تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔
تو یہ بہت ہی ضروری، جیسا آگے آپ نے کہا، دوسرے شناخت ہونی چاہیے کہ مثلا جس طرح سے اس کے اندر حلیلہ سیاہ، اب جب ہم نے انڈیا میں چاہا کہ وہاں پر دیں تو وہاں پر کچھ مومنین نے کہا کہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی، تو بتائیں، تو وہ حلیلہ سیاہ جو وہاں پر آتا ہے وہ بالکل ہی اس حلیلہ سیاہ سے جدا ہے، الگ ہے، جو کہ وہاں پر موجود تھا، مگر وہاں پر جو اگر کابلی آتا ہے افغانستان سے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ صحیح۔ بس ایسا یہ دیکھیں کہ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دنیا کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ یہی طب اسلامی کو ہم تمام یونیورسٹیز میں اس کی تدریس کریں، اور وہ جو علم وحی پروردگار جو کہ آج ہم سے پوشیدہ ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اور ہر انسان اس طب اسلامی سے بہت احسن طریقے سے پوری بشریت انسانی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔